کیا ہے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے؟ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو کسی کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا۔ انہی سوالوں کے جواب دیں گے آج آپ کو دین کی بات کی ہماری اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ معلوماتی ثابت ہوگی، تو اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اب ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت اللہ میں بابل پر سکندر کے حملے کے بعد 25 سال بعد ہوئی تھی۔ 30 سال کی عمر پر آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اس وقت آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت حق دی، اور آپ نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت گاہوں میں دنیاوی کاموں سے باز رہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دور حکومت میں بیت المقدس کے اندر ہی یہودی تجارت کیا کرتے تھے، اور اس جگہ پر جانوروں، مویشیوں اور دوسرے پرندوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا اس وقت یہودی آپ کے مخالف ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو کافی سمجھایا، لیکن انہوں نے آپ کی ایک نہ مانی۔ چلیے اب اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک وقت کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر یہودیوں کی ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ یہودیوں نے آپ کو اور آپ کی ماں کو جادوگر کہتے ہوئے آپ پر تہمتیں لگائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی زبان سے یہ جملہ سنا تو آپ نے ان پر لعنت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ جب یہودیوں کے سردار کو اس بات کا علم ہوا تو وہ کافی گھبرایا۔ اسے یہ فکر ستانے لگی کہ کہیں پوری قوم کے لوگ یا خود میں بھی خنزیر کی شکل میں مسخ نہ کر دیا جاؤں۔ اس نے سارے یہودیوں سے مشورہ طلب کیا۔ سارے ہی یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ اس کے بعد آپ کو سولی دینے کے لیے زمین پر سلیب بھی گاڑ دی۔ اس وقت زمین پر اندھیرا چھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ آپ نے اپنے حوارین کو بلایا کہ تم میں سے ایک شخص مجھ سے غداری کرے گا جو چند درہم کے عوض میں مجھے بیچ دے گا۔ اس کے بعد آپ کے حوارین اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ انہی حواریوں میں سے ایک اس راستے پر چلا گیا جہاں پر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں جا کر یہودیوں سے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ یہودیوں نے فوراً ہی اسے 30 درہم نکال کر دیے، اور ان درہم کے ساتھ وہ راضی بھی ہو گیا، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ یہودیوں کو بتا دیا۔ جب یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بدل دی، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور جیسے ہی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے اس حواری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اٹھا لیا۔ اس نے کافی شور و گل کیا، یہودیوں سے یہ کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرو۔ یہودیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور آخرکار تختے پر چڑھا کر اسے سولی دے دی گئی۔ بعض روایتوں میں یوں بھی ملتا ہے کہ جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر سولی دی گئی وہ یہودیوں میں سے ہی ایک تھا جس کا نام تطیانوس لکھا گیا ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت تم میں ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل بادشاہ بن کر آئیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ کچھ روایتوں میں یوں بھی ملتا ہے
کہ कुर्ब क़यामत जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे, उस वक्त सिर्फ दीन हक यानी दीन इस्लाम ही इस दुनिया में बाकी रहेगा। जिस वक्त दज्जाल हलाक होगा उस वक्त आप 40 सालों तक जिंदा रहेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला आपको वफात देगा और मुसलमान आपकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। रिवायतों में मिलता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे उस वक्त दुनिया में अमन और अमान फैला हुआ होगा, अनाज की फरावानी होगी और इस पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ फैला हुआ होगा। यहूदी जो दुनिया की लानती और बदतरीन कौम है, उनका भी माअज़ल्लाह यही अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया। और साथ ही ईसाई भी यही कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया और 3 दिन बाद वो आसमान पर उठा लिए गए और अपने वालिद के बाजू में बैठे हुए हैं। और जबकि मुसलमानों का अकीदा यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दिए जाने से कबल ही अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया था। तो दोस्तों, ये थी दीन की बात की हमारी आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।